الحمدللہ وحدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 4108۔ اس حدیث کے حوالے سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر ایک بہت بڑا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خود کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار سمجھتے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا واقعی صحیح بخاری کی اس حدیث میں یہ دعویٰ اور یہ بات اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر یہ الزام موجود ہے۔ یہ صحیح بخاری جو فتح الباری کے ساتھ ہے اس میں ہم اس کو دیکھتے ہیں، جلد نمبر ہے 7 اور صفحہ نمبر ہے 512، حدیث نمبر 4108۔ اس میں اصل روایت جب ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی اسی حدیث کو، حدیث نمبر 4108، تو اس میں دور دور تک کہیں بھی یہ بات موجود نہیں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا ہو کہ میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، یا اس کی طرف کوئی اشارہ کیا ہو۔ اصل جو روایت ہے اس کا خلاصہ ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر خاص ان الفاظ پر بحث کریں گے جن کو کوٹ کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خود کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار بتایا۔ پوری روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس روایت میں صحابہ کرام کے ایک اجتماع، ایک میٹنگ کا، ایک اجتماع کا ذکر ہے کہ صحابہ کرام کی ایک بیٹھک ہوئی، ایک اجتماع ہوا۔ اس اجتماع میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی تھی۔ یہ سیاسی اجتماع تھا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ خود بھی سیاسی معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے۔ تو اس میں یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جب بیٹھک ہوئی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خود کو اس بیٹھک میں شامل کرنے سے دور رکھا، اور حفصہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھیے لوگوں کا یہ معاملہ ہے، لوگوں کی میٹنگ ہو رہی ہے، اور چونکہ مجھے کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی ہے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے میں اس اجتماع میں، اس بیٹھک میں جانا پسند نہیں کرتا ہوں۔ لیکن ان کی بہن نے کہا کہ نہیں جائیں، ہو سکتا ہے آپ کوئی اچھی رائے دیں، آپ کے جانے سے کچھ بھلا ہو جائے، کوئی نصیحت کریں، اور آپ نہ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی فتنہ فساد ہو، اس لیے آپ چلے جائیں۔ تو حفصہ رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس اجتماع میں گئے۔ اب جب وہاں گئے تو وہاں بہت ساری باتیں ہوئیں، اور پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسی مجمع میں کھڑے ہو کے خطاب کیا اور ایک جملہ کہا۔ کیا کہا؟ کہا کہ من کان یرید ان یتکلم فی ھذا الامر فلیتل لنا قرنہ، کہ جو شخص اس معاملے میں بات کرنا چاہتا ہے، بولنا چاہتا ہے، وہ اپنا سر اٹھائے۔ فلنحن احق بہ ومن ابیہ، ہم اس معاملے میں اس سے اور اس کے باپ سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یہ وہ جملہ ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا۔ تو کہتے ہیں دیکھیے یہ خلافت کا معاملہ تھا، اور خلافت کے معاملے میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں۔ دیکھیے روایت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ جملہ کس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، لیکن لوگوں نے اپنی طرف سے یہ سمجھ لیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور یہ مفہوم نکال لیا کہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے اور اس کے باپ سے بھی زیادہ اس معاملے میں حقدار ہوں، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے باپ، ان کے والد عمر فاروق ہیں، یعنی عمر فاروق سے بھی زیادہ خود کو حقدار سمجھ رہے ہیں خلافت کا۔ یہ مفہوم نکال لیا گیا، ایسا روایت میں نہیں ہے۔ یہ تو خلاصہ ہو گیا اس روایت کا۔ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ اس روایت میں جو اصل جملہ ہے جس سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے زیادہ حقدار سمجھتے تھے، اس جملے کا مفہوم کیا ہے۔ یہاں سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ صحابہ کرام کا جو اجتماع ہوا تھا یہ کس موقع سے ہوا تھا۔ تو دیکھیے اس بارے میں اہل علم کی 3 رائے ہے کہ یہ اجتماع کب ہوا تھا۔ پہلی رائے، اور وہی صحیح ہے، وہ یہ کہ یہ اجتماع تحکیم کے وقت کا اجتماع ہے، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے بیچ میں جو صلح کی کوشش کی جا رہی تھی، جو واقعی تحکیم ہے، اس موقع سے یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور یہی بات صحیح ہے، بلکہ اس کی تائید ایک صحیح روایت سے بھی ہوتی ہے، اور حدیث جب حدیث کی تشریح کر دے تو یہ سب سے اہم تشریح ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور یہی بات ایک دوسری کتاب میں مصنف عبد الرزاق میں بھی موجود ہے۔ یہ مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 5، یہ مصنف عبد الرزاق حدیث کی کتاب ہے، جلد نمبر 5 ہے، اور اس کا ہم دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 483، اور حدیث نمبر ہے 9779۔
اس حدیث نمبر کے تحت یہی روایت صحیح بخاری والی روایت موجود ہے، اور اس میں روایت کے اندر مکمل صراحت ہے کہ فَلَمَّا تَفَرَّقَ الْحَكَمَانِ خَطَبَ معاویہ، فَلَمَّا تَفَرَّقَ الْحَكَمَانِ، جب دونوں حکم الگ ہوئے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطبہ دیا۔ تو اس میں پوری صراحت ہے کیا کہ یہ واقع تحکیم کے موقع پر ہونے والا اجتماع مراد ہے۔ تو یہ مصنف عبدالرزاق سے صحیح بخاری کی روایت کی تشریح ہو گئی کہ یہ واقعہ کب کا ہے، یہ تحکیم کے وقت کا واقعہ ہے۔ یہ ایک رائے ہے اور یہی صحیح ہے کیونکہ حدیث نے حدیث کی تشریح کر دی۔ لیکن ایک دوسری رائے جو امام حیثمی رحمہ اللہ نے پیش کی ہے وہ یہ کہ یہ واقعہ صلح حسن کے وقت کا ہے، یعنی یہ جو اجتماع ہوا تھا یہ اس وقت ہوا تھا جب امیر معاویہ اور حسن رضی اللہ عنہ کے بیچ میں صلح ہو رہی تھی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو بخاری کی شرح کرتے ہوئے نقل کیا ہے اور اس کی تردید کی ہے۔ فرماتے ہیں ابن حجر کہتے ہیں وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ الاجتماع الأخير الذي كان بين معاویہ والحسن، کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس سے وہ اجتماع مراد ہو سکتا ہے جو معاویہ اور حسن رضی اللہ عنہ کے بیچ ہوا تھا صلح کے وقت جو ہوا تھا، لیکن آگے خود اس کی تردید کریں ابن حجر، کہتے ہیں وَرِوَایَةُ عبدالرزاق تَرُدُّهُ، اور یہ مصنف عبدالرزاق جس کی روایت میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی، کہتے ہیں یہ روایت اس مفہوم کی تردید کرتی ہے کیونکہ یہ روایت صراحت کر رہی ہے کہ تحکیم کے وقت کا واقعہ ہے۔ تو یہ ایک دوسری رائے ہے کہ صلح حسن کے وقت یہ اجتماع ہوتا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک تیسری رائے جو بہت ہی عجیب و غریب ہے، ابن حجر رحمہ اللہ نے آگے اس کو بھی پیش کیا اور بڑی سختی سے اس کی تردید کی، اور وہ ابن الجوزی رحمہ اللہ کی رائے ہے۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ کا موقف یزید کے تعلق سے کیا آپ جانتے ہیں، تو یہاں بھی ابن الجوزی رحمہ اللہ نے یزید کی بات لانے کی کوشش کی ہے جس کی سختی سے تردید کی ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے۔ چنانچہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ ابن الجوزی فی کشف المشکل، اور کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ بعید بات، یعنی اوپر جو قول نقل کیا نا امام حیثمی رحمہ اللہ یا ان کے موافقین کا جو قول ہے کہ یہ واقعہ یہ اجتماع صلح حسن کے وقت کا اجتماع ہے، تو اس کو ذکر کر کے اس کا رد کر دیا ابن حجر رحمہ اللہ نے۔ اور آگے فرماتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک بات ہوئی جو صحیح نہیں ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بعید بات کیا کہی گئی ہے، فرماتے ہیں کہتے ہیں وَعَبَدُ مِن ذَلِكَ، اس سے بھی زیادہ بعید بات یہ کہی گئی ہے قول ابن الجوزی فی کشف المشکل، ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کشف المشکل میں جو بات کہی ہے وہ اس سے بھی زیادہ آئے۔ وہ بات کیا ہے، نقل کرتے ہیں کان ھذا فی زمن معاویہ لما اراد ان یجعل ابنہ یزید ولی عہدہ، ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اجتماع ہوا تھا صحابہ کرام کا جس میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہ جملہ کہا، یہ اس وقت کی بات ہے جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنانا چاہتے تھے۔ تو اس موقع سے جو اجتماع ہوا تھا صحابہ کرام کی بیٹھک ہوئی تھی، وہاں پر امیر معاویہ نے یہ جملہ کہا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کو نقل کر کے کہتے ہیں بہت بعید بات ہے، اور آگے کہتے ہیں کذا قال، ابن الجوزی نے ایسے ہی کہا ہے وَلَمْ يَأْتِ لَهُ بِمُسْتَنَدْ، اور ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں دی ہے۔ تو میرے بھائی یہ جو واقعہ ہے نا یہ کب کا واقعہ ہے، کس موقع سے یہ اجتماع ہوا تھا، اس حوالے سے تین باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ایک بات یہ کہ یہ تحکیم کے وقت اجتماع ہوا تھا اور یہی صحیح ہے کیونکہ مصنف عبدالرزاق کی حدیث اس کی تائید کرتی ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ صلح حسن کے وقت ہونے والا اجتماع تھا، یہ بات بھی غلط ہے، ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی تردید کی ہے۔ اور تیسری رائے ابن الجوزی رحمہ اللہ کی ہے جو بہت بعید ہے، ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی سختی سے تردید کی ہے، وہ یہ کہ یہ یزید کو ولی عہد بناتے وقت جو اجتماع ہوا تھا وہ مراد ہے۔ تو یہ بہت بعید بات ہے، ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی تردید کی۔ خلاصہ یہ کہ یہ جو اجتماع ہوا تھا حدیث سے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ تحکیم کے وقت کا واقعہ ہے، تحکیم کے وقت کا اجتماع ہے۔ یہ ایک بات صاف ہوگی کہ یہ اجتماع کب ہوا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس اجتماع میں جو اصل بات موضوع بحث تھی وہ کیا تھا، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کیا چاہتے تھے، ان کی مانگ کیا تھی، ان کا مطالبہ کیا تھا۔ تو اس حوالے سے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس اجتماع میں اپنی خلافت یا اپنی امارت یا اپنی حکومت چاہتے تھے۔ تو بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اس اجتماع میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جس چیز پر اپنا حق جتا رہے تھے وہ کیا تھی، وہ امارت تھی، حکومت تھی۔ لیکن میرے بھائیو یہ بات بالکل غلط ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اجتماع میں اپنا جو حق بتا رہے تھے، اپنا جو مطالبہ پیش کر رہے تھے، وہ حکومت کا مطالبہ نہیں تھا، وہ امارت کا مطالبہ نہیں تھا، بلکہ وہ مطالبہ کس چیز کا تھا، وہ مطالبہ خون عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا تھا۔ یعنی جو یہ کہہ رہے تھے کہ اس معاملے میں ہم سب سے زیادہ
حق رکھتے ہیں، تو اس معاملے سے مراد خون عثمان کے قصاص کا مطالبہ تھا، حکومت کا مطالبہ نہیں تھا۔ یاد رہے کہ اس روایت میں حکومت کا لفظ نہیں ہے، خلافت کا لفظ نہیں ہے، امارت کا لفظ نہیں ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم حکومت کی بات کر رہے ہیں، امارت کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں حکومت کا نام نہیں ہے۔ لفظ امارت یا لفظ حکومت یا لفظ خلافت بالکل موجود ہی نہیں یہاں پہ۔ یہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ اس سے مراد کیا ہے، حکومت ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے واضح کیا کہ اس سے مراد حکومت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے، خون عثمان رضی اللہ عنہ کے جو قصاص کا معاملہ تھا وہی مراد ہے۔ اچھا، ہم جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد خون عثمان کی قصاص کا مسئلہ تھا، اس میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہم اس میں سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس بات کی دو دلیل ہے۔ ایک دلیل تو یہ ہے کہ اسی روایت میں آپ اوپر دیکھیں گے، صحیح بخاری کی اسی روایت میں حدیث نمبر 4108، اسی روایت میں اوپر دیکھیں ابن عمر رضی اللہ عنہ کا جملہ یہ صاف طور سے موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں فَلَمْ يُجْعَلْ لِي مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، اس معاملے میں میرے لیے کوئی کام نہیں رکھا گیا، میرا کوئی تعلق نہیں رکھا گیا، میرا کوئی حصہ نہیں رکھا گیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ اگر یہاں معاملہ حکومت کا ہوتا، امارت کا ہوتا، تو کیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ کہہ سکتے تھے کہ میرا اس معاملے میں کوئی حصہ نہیں رکھا گیا، میرا اس معاملے میں کوئی تعلق نہیں رکھا گیا؟ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہہ سکتے تھے؟ ہرگز نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خود کو حکومت سے، خلافت سے، سیاست سے بہت دور رکھنا چاہتے تھے۔ اور آئیے یہ باتیں میں صحیح سند کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ میرے پاس ہے ایک کتاب، بڑی اہم کتاب ہے، الطبقات الکبریٰ، امام ابن سعد رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کی جلد نمبر ہے 4، یہ بیروت والا نسخہ ہے، جلد نمبر ہے 4، اور صفحہ نمبر اس کا میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں، صفحہ نمبر 113۔ اس میں ایک صحیح سند سے روایت آپ کے سامنے پیش کروں کہ کس طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حکومت سے، خلافت سے، امارت سے دور بھاگنا چاہتے تھے۔ یہ جو روایت میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، یہ صحیح سند سے روایت ہے۔ اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ آفر پیش کیا گیا کہ آپ حاکم بن جائیں، آپ خلیفہ بن جائیں، ہم آپ کی بیعت کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لما قتل عثمان، جب عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، قالوا لعبداللہ ابن عمر، تو لوگوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کیا کہا؟ انک سید الناس، کہ آپ سید الناس ہیں، سید الناس کے بیٹے ہیں، فخرج نباعِ لک الناس، تو آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے لیے سارے لوگوں سے بیعت لے لیتے ہیں۔ قال انی واللہ، تو انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے اس کی کوئی خواہش نہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں خلیفہ بن جاؤں، یہ خون خرابے کا موقع ہے، اس کے بعد نہ جانے کیا لڑائی ہو، کس کا خون بہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے یہ آفر رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ اب اس پر کیا ہوا؟ جب انہوں نے رد کر دیا کہ میں خلیفہ نہیں بنوں گا، تو کیا کیا لوگوں نے معلوم ہے؟ دیکھیے روایت کیا کہتی ہے، فقالوا، لوگوں نے کہا لتخرجن او لنقتلنک علی فراشک، کہا اے ابن عمر یا تو آپ باہر آئیں بیعت کے لیے یا ہم آپ کو مار ڈالیں گے۔ قتل کی دھمکی دیا، کہا اے ابن عمر اگر آپ خلیفہ بننا چاہتے ہیں تو باہر آئیں، خلیفہ بنے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، ہمارا مطالبہ نہیں مانیں گے، آپ خلافت کے لیے خود کو نہیں پیش کریں گے، تو ہم آپ کا مرڈر کر دیں گے، آپ کو مار ڈالیں گے۔ فقال لهم مثل قوله الاول، اس دھمکی پر بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے وہی جواب دیا جو پہلے، کہ میں یہ ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ اس روایت کے راوی حسن فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ فَأَطْعَمُوهُ وَخَوَّفُوهُ، کہ لوگوں نے خلافت کے لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو لالچ دلایا اور خوف دلایا، لالچ بھی دیا اور خوف، ڈرایا بھی، دھمکی بھی دیا اور لالچ بھی دیا۔ فَمَا اسْتَقْبَلُوا مِنْهُ شَيْءً حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ، لیکن لالچ دینے کے باوجود بھی، خوف دلانے کے باوجود بھی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں خلافت کی، حکومت کی خواہش اور رضا پیدا نہیں کر سکے، حتی لحق باللہ، یہاں تک کہ عبداللہ ابن عمر اللہ سے جا ملے۔ یعنی وفات تک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی خلافت کے پیچھے نہیں دوڑے، کبھی حکومت کے پیچھے نہیں دوڑے، بلکہ خلافت، حکومت ان کے قدموں پہ ڈالی جا رہی تھی اور اس کے لیے ان کو لالچ بھی دی جا رہی تھی، ڈرایا بھی جا رہا تھا، پھر بھی انہوں نے ٹھکرا دیا۔ میرے بھائیو، یہ ایک روایت ہے، اس طرح کی اور بھی بہت ساری روایتیں، صحیح روایتیں
جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خلافت کے خواہاں نہیں تھے، حکومت کے خواہاں نہیں تھے۔ اس صحیح روایت کی روشنی میں میرے بھائیو آپ بتائیں کہ یہ جو صحیح بخاری میں جو جملہ ہے کہ فَلَمْ يُجْعَلْ لِي مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، اس معاملے میں میرا کوئی حصہ نہیں رکھا گیا، میرا کوئی تعلق نہیں رکھا گیا، کیا اس سے مراد خلافت ہو سکتی ہے؟ جس شخص کو خلافت دی جا رہی ہو اور نہ لینے پر لالچ دی جا رہی ہو، انکار پر قتل کی دھمکی دی جا رہی ہو، وہ یہ جملہ کہہ سکتا ہے کہ میرا خلافت میں کوئی حق نہیں رکھا گیا؟ وہ اس طرح کی بات کہہ سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خلافت کے بارے میں بالکل ایسی کوئی بات نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کبھی بھی ان کا کوئی ایسا مشن، کوئی ایسی لالچ، کوئی ایسی خواہش تھی ہی نہیں۔ اس لیے صحیح بات کیا ہے کہ یہاں مراد ہے خون عثمان کا مسئلہ، قصاص کا مسئلہ۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو قصاص کا مسئلہ ہے، جو اختلاف ہے، اس اختلاف میں، اس بیچ میں میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اس معاملے میں مجھ کو طلب نہیں کیا گیا، مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی ہے، مجھ سے کوئی مشورہ نہیں لیا گیا ہے، تو میں خود سے وہاں جانا پسند نہیں کرتا ہوں۔ یہ مراد ہے الامر سے۔ الامر یعنی خون عثمان کے قصاص کا مسئلہ، الامر سے یہاں قصاص کا مسئلہ مراد ہے، حکومت نہیں مراد ہے، کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حکومت کے حوالے سے کبھی یہ بول ہی نہیں سکتے کہ ہمارا تو کوئی حصہ نہیں رکھا گیا۔ تو بہرحال یہ ایک دلیل ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے یہ جملہ بتاتا ہے کہ یہاں حکومت نہیں مراد ہو سکتی۔ تو یہ پہلی دلیل ہوئی کہ یہاں امر سے مراد خلافت نہیں ہے بلکہ قصاص ہے۔ دوسری دلیل، یعنی یہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ قصاص کا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خود کو جس معاملے میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ حقدار بتایا تھا وہ قصاص کا معاملہ تھا، خلافت کا نہیں تھا۔ اس بات کی دوسری دلیل کیا ہے؟ اس بات کی دوسری دلیل یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہی کے الفاظ میں یہ مکمل صراحت ملتی ہے، وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خلافت کے معاملے میں میں سب سے زیادہ حق نہیں رکھتا، بلکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو تو جانے دیں، عثمان رضی اللہ عنہ کو تو جانے دیں، وہ تو علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں۔ اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت کے معاملے میں یہ کمنٹ کر ہی نہیں سکتے، یہ جملہ بول ہی نہیں سکتے کہ اس میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ چنانچہ یہ میرے پاس ہے تاریخ دمشق، ابن عساکر رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر ہے 61 اور اس کا صفحہ نمبر ہم دیکھتے ہیں 132۔ اس پر ایک صحیح روایت موجود ہے اور اس میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پوری صراحت کے ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ مجھ سے زیادہ افضل ہیں اور خلافت کے بھی مجھ سے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ اس روایت میں ہے کہ جاء ابو مسلم الخولانی وناس معه الى معاویہ، ابو مسلم الخولانی اور کچھ لوگ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، فقالوا، کیا کہا، انت تنازع علیا، کہ آپ علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کرتے ہیں، ام انت مثلہ، اے امیر معاویہ کیا آپ علی رضی اللہ عنہ جیسے ہیں؟ فقال معاویہ، تو معاویہ نے کہا، لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، یعنی میں علی رضی اللہ عنہ جیسا نہیں ہوں، میں ان کے برابر نہیں ہوں، ان سے کمتر ہوں۔ آگے کہتے ہیں انی لا اعلم ان علیا افضل منی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے پتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ مجھ سے زیادہ افضل ہیں، وَأَنَّهُ لَأَحَقُّ بِالْأَمْرِ مِنِّي، اور وہ خلافت کے مجھ سے زیادہ حقدار ہیں۔ یہاں پہ خلافت کی بات چل رہی ہے، تو انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود سے زیادہ افضل کہا اور یہ بھی کہا کہ وہ مجھ سے زیادہ خلافت کا حق رکھتے ہیں۔ وَلَكِنْ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ عُثْمَانَ قُتِلَ مظلومًا، لیکن کیا تم یہ نہیں جانتے کہ عثمان رضی اللہ عنہ مظلوم قتل کر دیے گئے، وَأَنَا ابْنُ عَمِّهِ، اور میں ان کا چچا زاد بھائی ہوں، ان کا رشتہ دار ہوں، وَإِنَّمَا أَطْلُبُ بِدَمِ عثمان، اور میں عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا قصاص مانگتا ہوں۔ فَأْتُوهُ فَقُولُوا لَهُ، آپ علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور ان سے کہیں کہ فَلْيَدْفَعْ إِلَيَّ قَتَلَةَ عثمان، کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کو میرے حوالے کر دیں، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے حوالے کر دیں، اور پھر میں علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لیتا ہوں، ان کو میں خلیفہ تسلیم کر لیتا ہوں۔ فَآتَوْا عَلِيًّا، تو یہ جواب سن کر لوگ علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، فَكَلَّمُوهُ بِذَلِكَ، اور یہی بات علی رضی اللہ عنہ کے پاس رکھی، فَلَمْ يَدْفَعْهُمْ إِلَيْهِ، تو علی رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کو امیر معاویہ کے حوالے نہیں کیا۔ یہ بالکل صحیح روایت ہے۔ اس صحیح روایت میں دیکھیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے الفاظ میں کہہ دیا انی لا اعلم ان علی افضل منی، کہ مجھے پتہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ علی رضی اللہ عنہ مجھ سے زیادہ افضل ہیں، خلافت کے مجھ سے زیادہ حقدار ہیں، مجھے ان کو خلیفہ ماننے میں، ان کی بیعت کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ عثمان کے خون کا بدلہ لے لی جائے، میں ان کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہوں۔
اچھا یہاں پر ایک بات اور واضح کر دوں جس کا تعلق اس روایت کی سند سے ہے. کچھ لوگوں نے ایک اعتراض کیا اس روایت پر، کہتے ہیں کہ یہ روایت منقطع ہے. اعتراض یہ ہے کہ اس سند میں اس واقعے کو بیان کرنے والے عبید الحنفی ہیں، اور یہ واقعہ صفین کے موقع کا ہے. تو صفین کے وقت تو عبید الحنفی موجود ہی نہیں تھے، تو پھر وہ یہ واقعہ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ گویا کہ یہ سند منقطع ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ واقعہ عبید الحنفی نہیں بیان کر رہے ہیں، بلکہ یہ واقعہ ابو مسلم الخولانی بیان کر رہے ہیں. یہ واقعہ ابو مسلم الخولانی بیان کر رہے ہیں، اور ابو مسلم الخولانی سے عبید الحنفی بیان کر رہے ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ اسی واقعے کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی فتح الباری میں نقل کیا ہے. فتح الباری جلد نمبر 13 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 107 صفحہ نمبر ہے. اس میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کیا فرماتے، کہتے ہیں وَذَكَرَ يَحْيَى ابن سلیمان الجعفی احد شیوخ البخاری فی کتاب الصفین. یہ تو امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے اس کو سند کے ساتھ نقل کیا، لیکن یہی روایت امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ یحییٰ بن سلیمان، ان کی ایک کتاب ہے کتاب صفین. تو صفین کے نام پر ان کی کتاب ہے، اس کتاب میں انہوں نے اس روایت کو نقل کیا. تو ابن حجر رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وَذَكَرَ يَحْيَى ابن سلیمان الجعفی احد شیوخ البخاری فی کتاب صفین فی تالیفہ بسند جید. ابن حجر رحمہ اللہ دیکھیے اس سند پہ جید کا حکم بھی لگا رہے ہیں، یعنی یہ سند حسن ہے. یہ ہم صرف نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ ابن حجر رحمہ اللہ بھی اس سند کو حسن کہہ رہے ہیں. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ ذکر یحییٰ ابن سلیمان الجوفی احد شیوخ البخاری فی کتاب الصفین فی تالیفہ بسند جید عن ابی مسلم الخولانی. یہ ابن حجر رحمہ اللہ یہ کتاب سے ڈائریکٹ نکل کر رہے ہیں. ابن عساکر رحمہ اللہ نے تو اپنی سند سے نکل کیا ہے، لیکن ابن حجر رحمہ اللہ اس سند سے اوپر جو ایک راوی ہیں امام بخاری کے جو استاد ہیں، ان کی جو کتاب اس کتاب سے ڈائریکٹ نقل کر رہے ہیں، اور اس میں کیا فرما رہے ہیں عن ابی مسلم الخولانی، یعنی ابو مسلم الخولانی سے یہ واقعہ منقول ہے. تو اس واقعے کو بیان کرنے والے عبید الحنفی نہیں ہیں بلکہ ابو مسلم الخولانی، اس لیے یہ روایت منقطع نہیں ہے، صحیح روایت ہے، حسن روایت ہے. خود ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اس کو حسن قرار دیا. تو میرے بھائیو یہ دو دلیلیں ہو گئی کہ یہ جو صحیح بخاری کی جو یہ حدیث ہے کہ جس میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ ہم اس معاملے میں جو بھی بات کرے گا اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ حقدار رکھتے ہیں، تو اس سے مراد خلافت نہیں بلکہ کیا ہے؟ قصاص ہے. عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا قصاص ہے، اور اس معاملے میں واقعی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ حق رکھتے تھے، کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، اور ان کے رشتہ داروں میں ان سے زیادہ اس وقت پاورفل کوئی تھا ہی نہیں. تو یہ دو دلیلیں ہوں گی. اس کے علاوہ ایک اور بات پر غور کیجیے کہ آپ پوری اسلامی تاریخ پڑھ ڈالیں صحیح روایت کے ساتھ، آپ کو پورے روایات کے ذخیرے میں ایک بھی صحیح روایت ایسی نہیں ملے گی جس میں امیر معاویہ نے یہ کہا ہو کہ علی رضی اللہ عنہ سے ہمارا اختلاف حکومت کی وجہ سے ہے، امارت کی وجہ سے، ہم حکومت چاہتے ہیں، امارت چاہتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ اس کے حقدار نہیں. یہ کبھی کہا ہی نہیں. تو جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایسا کوئی دعویٰ کیا ہی نہیں خلافت کا، حکومت کا، نہ دعویٰ کیا، نہ خود کو کبھی اس کا حقدار قرار دیا، تو یہاں اس بیٹھک میں وہ کیسے بول سکتے ہیں کہ خلافت کا میں سب سے زیادہ حقدار ہوں؟ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا یہاں پر ایک بات میں اور واضح کر دوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر واقعی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف حکومت کے لیے نہیں تھا، امارت کے لیے نہیں تھا، بلکہ صرف قصاص چاہتے تھے، تو جب وہ خود حاکم بن گئے، جب وہ خود خلیفہ بن گئے، تو اس وقت انہوں نے قصاص کیوں نہیں لیا؟ جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر لی، وہ تو اکیلے حاکم بن گیا، اب تو ان کو قصاص لینا چاہیے تھا. یہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرے بھائی آپ سے کس نے کہہ دیا کہ امیر معاویہ خلیفہ بننے کے بعد عثمان کے قاتلین سے بدلہ نہیں لیا؟ آپ کوئی ایک روایت بتائیے جس میں یہ وضاحت ہو کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے اور ان کی خلافت کا دور بھی گزر گیا اور قاتلین عثمان میں سے کوئی زندہ بچا تھا. آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ نے بدلہ نہیں لیا؟ اگر بدلہ نہیں لیا یہ کیسے ثابت ہوگا؟ یہ اس طرح ثابت ہوگا کہ آپ عثمان کے قاتلین کو زندہ دکھا دیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کسی ایک کو زندہ بتا دیں.
عثمان رضی اللہ کے قاتلین میں سے کوئی ایک شخص بھی زندہ نہیں بچا. امیر معاویہ رضی اللہ نے ایک ایک کو چن چن کر مارا, سارے سبائیوں کو ان کی بلوں سے نکال کر مارا. بلکہ بہت سارے مورخین نے لکھا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کو پکڑنے کے لیے, ان کو گرفتار کرنے کے لیے اور ان کو سزا دلانے کے لیے انہوں نے ایک خاص جیل میں اس کا بندوبست کر کے رکھا تھا. چنانچہ میں آپ کو ایک حوالہ دوں, یہ میرے پاس ہے معجم البلدان, یہ کتاب ہے معجم البلدان, اس کی جلد نمبر ہے 2 اور میں اس کا صفحہ نمبر کھولتا ہوں 183. اس کتاب کے اس صفحے پر صفحہ نمبر 183 پر ایک جگہ کا نام ہے الجلیل, اور بعض کتابوں میں اس کا نام الخلیل بھی ہے. کہتے ہیں کہ فی ساحل الشام, شام کے ساحل میں, نہیں شام کے علاقے میں, جو کہ امیر معاویہ کا علاقہ تھا, اس علاقے میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا انتظام کیا تھا وہ سنیں. لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ جبل الجلیل, یہ جلیل نام کا ایک پہاڑ ہے, بعض لوگوں نے اس کا نام خلیل بھی بتایا ہے, کہ اس نام کا یہ پہاڑ ہے فی ساحل الشام, شام کے ساحل میں, ممتد الی قرب حمص, حمص کے قریب ہے یہ. کان معاویہ یحبس فی موضع منہ, اس جگہ پر, اس علاقے کی ایک جگہ پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو قید کیا کرتے تھے. کن کو؟ من یظفر بہ ممن ینبذ بقتل عثمان بن عفان, ان لوگوں کو جن کے بارے میں یہ پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل کیا ہے, ان سب کو پکڑ کے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہاں پہ قید کرتے تھے. بھائی لوگ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بدلہ نہیں لیا, بدلے کا اتنا بڑا انتظام کیا اور کرے بدلہ نہیں لیا. بلکہ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے جمہرۃ انصاب العرب میں جلد 1 صفحہ نمبر 135 پر لکھا ہے کہ اس جیل سے کچھ لوگ بھاگ گئے تو کیا ہوا؟ فہربوا من السجن, جیل سے بھاگ گئے, فادرکوا, لیکن پھر انہیں پکڑ لیا گیا, فقتلہم معاویہ کلہم, تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سب کو قتل کر ڈالا. یہ معجم البلدان میں ہے, امام ابن حزم کی کتاب میں, درجنوں کتابوں میں. بلکہ امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے اپنی ایک صحیح سند سے یہی بات نقل کر رکھی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو قتل کیا تھا, ان سے بدلہ لیا تھا. یہ روایت تھوڑی تفصیل طلب ہے, اس پہ ایک لمبی بحث ہے, یہ انشاءاللہ میں کسی اور موقع سے آپ کے سامنے پیش کروں گا. بہرحال خلاصہ یہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کو مروا دیا تھا, سب کو قتل کروا دیا تھا, حکومت پاتے ہی, خلافت اپنے پاس آتے ہی انہوں نے سب کو مروا دیا تھا. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ ہم اس معاملے میں سب سے زیادہ حقدار ہیں, تو یہ معاملہ خلافت کا نہیں تھا, یہ معاملہ قصاص کا تھا. اچھا, ایک اور چیز آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ یہاں پہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو یہ کہا فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ وَمِنْ أَبِيهِ, کہ اس معاملے میں جو بھی بات کرنا چاہے اپنا سر اٹھائے, ہم اس سے اور اس کے باپ سے بھی زیادہ اس معاملے میں حقدار ہیں. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اس سے اشارہ عبداللہ ابن عمر اور ان کے والد کی طرف تھا. بلکہ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ اس سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اشارہ علی رضی اللہ عنہ کی طرف تھا. خود ابن حجر نے لکھا قیل, کہا گیا ہے اراد علی وارز بالحسن والحسین, کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کو مراد لے کر یہ جملہ کہا اور اشارہ تھا حسن حسین رضی اللہ عنہ کی طرف, لیکن اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور آگے ابن حجر رحمہ اللہ نے اس بات کی بڑی سختی سے تردید کی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس سے مراد عبداللہ ابن عمر اور ان کے باپ کو لیا تھا. چنانچہ کہتے ہیں وقیل, اور ایک بات یہ بھی کہی گئی, ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اور ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے اراد عمر وارد بابنہ عبداللہ. چنانچہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو یہ جملہ کہا کہ فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ وَمِنْ أَبِيهِ, تو اس جملے سے کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مراد عمر, اراد عمر, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کا ارادہ کیا تھا اور ان کے بیٹے کی طرف اشارہ کیا تھا. لیکن ابن حجر رحمہ اللہ اس کی تردید کرتے ہیں, کہتے ہیں وَفِيهِ بُعْدٌ, یہ بہت بعید بات ہے. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بعید بات ہے کہ امیر معاویہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس طرح کی بات کہیں. کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ مُعَاوِيَةَ كَانَ يُبَالِغُ فِي تَعْظِيمِ عُمَرَ, کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حد سے زیادہ تعظیم کرتے تھے. تو یہ کہنا کہ حسن رضی اللہ عنہ کو مراد لیا یا عبداللہ ابن عمر کو مراد لیا یا ان کے والد کو مراد لیا, یہ غلط بات ہے. روایت کے اندر کسی کا نام نہیں. صحیح بات یہ ہے اس معاملے میں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک عمومی بات کی, چنانچہ روایت کے الفاظ بھی ہیں
روایت کے الفاظ کیا ہے؟ کہتے ہیں من کان یرید ان یتکلم، جو بات کرنا چاہے. تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کسی کو بھی مینشن نہیں کیا، کسی کا نام نہیں لے کے، نہ حسن رضی اللہ عنہ کا نام لیا، نہ حسین رضی اللہ عنہ کا نام لیا، نہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا نام لیا، کسی کا نام نہیں لیا. اس لیے اصل جو الفاظ ہیں ہم اس کو انہی پر باقی رکھیں گے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات مطلق کہی ہے، عمومی انداز میں بات کہی ہے کہ مجمع میں بہت سارے لوگ تھے تو ایک عام بات کہی ہے کہ جو بھی بات کرنا چاہے سامنے. تو یہ کہہ دینا کہ اس سے عبداللہ ابن عمر مراد ہیں یا حسن رضی اللہ عنہ مراد ہیں، یہ بے بنیاد بات ہے. بہرحال صحیح بخاری کے جو الفاظ ہیں اس میں ایک مطلق بات ہے، عام بات ہے، عمومی انداز میں امیر معاویہ کا جملہ ہے. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امیر معاویہ کا اشارہ کسی ایک فرد کی طرف تھا، بالکل نہیں. آگے بڑھتے ہیں. اس حوالے سے ایک آخری بات اور واضح کر کے میں آپ سے رخصت ہوں گا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو یہ جملہ ہے فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ وَمِنْ أَبِيهِ، کہ اس معاملے میں جو بات کرنا چاہتا ہے وہ بات کرے، ہم اس سے اور اس کے باپ سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. تو یہ اصل میں عربی زبان کا ایک انداز ہے گفتگو کرنے کا، بات میں زور پیدا کرنے کا. لیکن اردو میں چونکہ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ہم اس سے اور اس کے باپ سے بھی زیادہ حقدار ہیں، تو جن لوگوں کو عربی کی یہ نزاکت معلوم نہیں ہے وہ بڑی آسانی سے لوگوں کو بیوقوف بنا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو یہ باپ کو بھی مراد لیا، عمر فاروق کو مراد لیا. اول تو یہاں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بات ہی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو باپ کا حوالہ اس باپ کا حوالہ حقیقی معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ مبالغے کا ایک انداز ہے. میں آپ کو ایک مثال بھی دوں، اس سے آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو اہل عرب بولتے ہیں نا کہ میں اس معاملے میں تم سے اور تمہارے باپ سے بھی آگے ہوں، تو اس کا مقصد صرف جو شخص سے بات کر رہے ہوتے ہیں اس سے مقابلہ مقصود ہوتا ہے، اس کے باپ سے مقابلہ مقصود نہیں ہوتا ہے. اس بات کو سمجھانے کے لیے آئیے میں آپ کے سامنے ایک مثال دے دوں. یہ دیکھیں، یہ میرے پاس یہ کتاب ہے انساب الاشراف، امام بلازری کی کتاب ہے انساب الاشراف. یہ کتاب ہے، جلد نمبر 4 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر میں کھولتا ہوں 54، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 54. اس میں صحیح سند سے ایک روایت موجود ہے. روایت کیا ہے کہ ایک موقع سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، ان دونوں میں اختلاف ہوتا ہے. تو عبداللہ ابن زبیر کیا کہتے ہیں وہ دیکھیں آپ. عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں واللہ ما انت بفقیہ، کہتے ہیں کہ اے ابن عباس آپ فقیہ نہیں ہیں. فقال ابن عباس، تو اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ کہتے ہیں واللہ لأنا افقہ منک ومن ابیک، انا افقہ منک، کہ میں آپ سے یعنی ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے، ومن ابیک، اور آپ کے باپ سے بھی زیادہ. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے باپ کون ہیں؟ زبیر رضی اللہ عنہ، وہ بہت بڑے صحابی ہیں. عبداللہ ابن عباس کے بارے میں ہم یہ مان ہی نہیں سکتے کہ وہ زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہیں ہم ان سے بھی زیادہ فقیہ ہیں نا. عبداللہ ابن عباس یہ بے ادبی ہرگز نہیں کر سکتے. تو یہاں انہوں نے جو جملہ بولا ہے عبداللہ ابن عباس نے، یہ صرف مبالغہ مقصود ہے سامنے والے سے، بس صرف سامنے والے سے مقابلہ مقصود ہے. باپ کا ذکر مبالغے کے لیے ہے لیکن وہ مقصود نہیں ہے. تو یہ جو عبداللہ ابن عباس نے کہا نا واللہ لأنا افقہ منک ومن ابیک، کہ اے عبداللہ ابن زبیر میں آپ سے اور آپ کے باپ سے بھی زیادہ فقیہ ہوں، تو اس سے مراد صرف عبداللہ ابن زبیر سے مقابلہ ہے، ان کے باپ سے مقابلہ مقصود نہیں ہے. اس روایت سے آپ یہ صحیح بخاری کی روایت بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. اچھا، اس طرح کی باتیں صرف یہی نہیں ہے یہ جو انساب الاشراف، بلکہ ایک اور کتاب سے بھی حوالہ دے دوں میں. یہ میرے پاس ہے نا المعجم الکبیر، یہ امام طبرانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے المعجم الکبیر. یہ بیروت والا نسخہ ہے، جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 108. اس میں اصل میں ایک واقعہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھوڑے کے ساتھ ہیں، تو ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بھی اس پر سوار کر لیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسے کہتے ہیں کہ تم اس کے لائق نہیں ہو. تو وہ شخص کیا کہتا ہے؟ کہتا انا واللہ، میں اللہ کی قسم، خیر منک ومن ابیک فارسن، یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں آپ سے زیادہ اور آپ کے باپ سے بھی زیادہ خیر، بہتر ہوں، فارسن، گھوڑ سوار. تو یہ اور اس جیسی بہت ساری مثالیں ہیں جن کو سامنے لا کر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اہل عرب جب یہ بولتے تھے منک ومن ابیک، تو ان کا مقصد صرف سامنے والے سے مقابلہ ہوتا تھا، نہ کہ ان کے باپ سے بھی مقابلہ مقصود ہوتا. یہ مبالغے کا ایک انداز تھا، مبالغے کا ایک طریقہ تھا، جیسا کہ میں نے بتایا. تو یہ آخری بات میں نے یہ صحیح بخاری کی روایت کے حوالے سے کہی کہ اس میں جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو جملہ کہا ہے کہ ہم اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ حق رکھتے ہیں، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقصد جو مقابلے کا ہے، جو موازنے کا ہے، وہ صرف وہاں موجود لوگوں سے موازنہ مقصود ہے، نہ یہ کہ ان کے باپ سے. یہ باپ کا ذکر
مبالغے کے لیے ہے، جیسا کہ میں نے انصاب الاشراف اور المعجم الکبیر کے حوالے سے مثالیں پیش کی، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ صحیح بخاری کی جو یہ روایت ہے جس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خود کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار سمجھتے تھے، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اتنی غلط بات ہے کہ خود فتح الباری میں، بخاری کی شرح فتح الباری میں ابن حجر رحمہ اللہ اس بات کی تردید کر چکے ہیں، اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، اور وہ باتیں جو دفن کی جا چکی ہیں کا جواب دیا جا چکا ہے اس کو کھود کھود کے لاتے ہیں اور عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اس حدیث میں جو باتیں ذکر ہیں ان کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ ذہن میں یہ بات رکھیں کہ اس حدیث میں جس بیٹھک کا ذکر ہے، صحابہ کرام کے جس اجتماع کا ذکر ہے، وہ اجتماع کب ہوا تھا؟ وہ اجتماع تحکیم کے وقت ہوا تھا۔ امیر معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ کے بیچ میں صلح کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے جو بیٹھک بیٹھی تھی صحابہ کرام کی، وہ بیٹھک مراد ہے، یہ سب سے پہلے ذہن میں رکھیں۔ دوسرا، اس بیٹھک میں، اس اجتماع میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو مطالبہ تھا وہ کیا تھا؟ خلافت کا نہیں تھا، امارت کا نہیں تھا، بلکہ وہ مطالبہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے قصاص کا تھا، اور اسی بارے میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا کہ میں اس بارے میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں، اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ تیسری بات یہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو جملہ کہا فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ وَمِنْ أَبِي، کہ ہم اس سے، اس کے باپ سے زیادہ حق رکھتے ہیں، تو یہ جملہ بولتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی ایک کو منشن نہیں کیا، یہ عمومی انداز میں یہ جملہ کہا تھا، کسی کی طرف اشارہ نہیں تھا، نہ حسن رضی اللہ عنہ کی طرف، نہ حسین رضی اللہ عنہ کی طرف، نہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف۔ یہ تین باتیں کچھ لوگوں نے کہی، لیکن تینوں میں سے کوئی بات بھی درست نہیں ہے، بلکہ ایک عمومی جملہ ہے، اور عمومی انداز ہی میں ہم رکھیں گے، بغیر صحیح ثبوت کے ہم کسی کو مراد نہیں لے سکتے۔ چوتھی بات یہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو یہ جملہ کہا کہ فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ وَمِنْ أَبِي، کہ ہم اس سے اور اس کے باپ سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، تو یہ جو جملہ بولا ہے باپ کو بھی ساتھ میں جوڑا ہے، تو یہاں باپ کو حقیقی معنی مراد لیتے ہوئے نہیں جوڑا ہے، بلکہ اہل عرب کا جو ایک انداز تھا کہ کبھی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے مبالغے سے کام لیتے ہوئے کسی ایک شخص سے موازنہ مقصود ہوتا تھا، مقابلہ مقصود ہوتا تھا، اور ساتھ میں اس کے باپ کا نام بھی لے لیتے تھے، لیکن وہ حقیقی مقصود نہیں ہوتے تھے، باپ مراد نہیں ہوتا تھا۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اس روایت کو لے کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر جو ایک بہت بڑا الزام لگایا جا رہا تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی سچائی نہیں ہے، یہ محض کچھ لوگوں کی اپنی ذہنی پیداوار ہے، یا یہ کہہ لیجیے کہ سوائیوں کی طرف سے اڑائی ہوئی گپ ہے، جسے آج پیش کر کے عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح حدیث پڑھنے کے ساتھ ساتھ حدیث کی صحیح سمجھ کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔